یاد رکھیں اس بات کو، ثانیہ کربلا، حادثہ کربلا اس امت کا 9/11 ہے۔ اب دیکھیں واقعہ کربلا کو تشبیہ دے دی کیا جی اس امت کا 9/11 ہے۔ ہم کیا کہیں، یعنی ہم جب ان کو ناسبی کہتے ہیں تو کیا ان کی اپنی زبان سے یہ چیز ثابت نہیں ہو؟ یعنی ہر طرح کی جد اور بقا مکروہ ہے، لیکن حسین ابن علی کے لیے نہیں۔ یہ کراہت حسین ابن علی کے اوپر اگر کوئی جزا کرتا ہے تو اس پر یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا جو یہ مولوی صاحب لگے ہوئے تھے۔ یہ مولوی صاحب فٹ کر رہے تھے قاعدہ کہ یہ دیکھیں یہ روایتیں آ گئیں، استثناء موجود ہے، خیانت سے کام لیتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو مولوی صاحب۔ تو یہاں پر کیا ہے جی، حضرت عائشہ تو اپنا سینہ پیٹ رہی ہیں، صبر نہیں کر رہی ہیں حضرت عائشہ۔ صبر کرنا چاہیے تھا مولوی صاحب کے مطابق، لیکن حضرت عائشہ نے یہاں پر جو ہے وہ کیا سبحان اللہ طوفان قسم کی عزاداری کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، ایام عزا ہیں، ایام محرم الحرام ہیں۔ ناسبیوں کی جانب سے عزاداری کے حوالے سے مختلف شبہات سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہ ناسبی مولوی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی عنوان کیا دیا ہوا ہے، اس کا عنوان ذرا دیکھیے گا، صفحے لوگ شروع اہل بیت کے نزدیک عزاداری حرام ہے۔ یہ ناسبی مولوی اس طرف ہے اور شیعہ مولانا اس طرف ہے، درمیان میں کربلا۔ اب چلتے ہیں اس کی ویڈیو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جو ہمارے ہاں اس حوالے سے دلیل بنا لی جاتی ہے کہ جی وہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے روئے، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے جو روئے وہ ان کا اپنا ایک ذاتی عمل تھا جس کو ہماری شریعت نے بحال نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک باقاعدہ دلیل بنا کر صحابہ، تابعین، ائمہ اہل بیت وغیرہ کسی کو بھی کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ مرنے والوں پر سوگ کرو، عزاداری کرو، ماتم۔ حضرت یعقوب کا وہ ذاتی عمل تھا جس کو ہماری شریعت نے اون نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی دلیل مولانا صاحب نے پیش نہیں کی اور کہا کہ اس نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ ذاتی عمل تھا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ جو ذاتی عمل تھا وہ خداوند متعال کے حکم کے مطابق تھا یا حکم کے برخلاف تھا؟ اگر حکم کے مطابق تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ چیز قابل مذمت ہے تو پھر کیوں کر اس کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس میں کیا چیز مخفی اور پوشیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا اسوہ نکلتا ہے؟ مولوی صاحب نے سیدھا جان کیسے چھڑا لی، وہ جی ان کا ذاتی عمل تھا، یعنی پرسنل میٹر ہے ان کا، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جناب علی وہ ایک نبی ہے، خدا کا نبی ہے، خدا کا نبی ایک کام انجام دے رہا ہے اور مرارن و تکرارن انجام دے رہا ہے، اس کی علت ہوگی، اس کا کوئی سبب ہوگا، وہ کیوں کر یہ کام کر رہا ہے؟ اور جب کہ معلوم ہے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، اس کے باوجود بھی گریہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خداوند متعال کو وہ امر، وہ کام نہایت پسند تھا، خدا کے نزدیک وہ کام ممدوح تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری شریعت میں اس کے حوالے سے کوئی نہیں ہے، تو آپ نے اس کے اوپر دلیل دینی تھی نا کہ دیکھیں یہ اس کے بعد یہ چیز نسخ ہو گئی، یا ناسخ آ گیا، یہ منسوخ کر دی گئی چیز، کوئی ایسی چیز آپ نے پیش کرنی تھی۔ بالکل کوئی چیز پیش نہیں کی، بس نبی کے اوپر تھوپ کر کے جناب نبی کا ذاتی عمل ہے، بالکل سائڈ پہ لگا دو، جان چھوٹ جائے گی اہل حدیث کی۔ آگے سنیں کیا کہتے ہیں۔ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات منقول نہیں، اور آپ اس کو ہر سال کی ایک روایت بنا لو۔ یاد رکھیں اس بات کو، ثانیہ کربلا، حادثہ کربلا اس امت کا 9/11 ہے۔ اب دیکھیں واقعہ کربلا کو تشبیہ دے دی کیا جی اس امت کا 9/11 ہے۔ ہم کیا کہیں، یعنی ہم جب ان کو ناسبی کہتے ہیں تو کیا ان کی اپنی زبان سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ یہ واقعہ کربلا کو، کہ جس کے متعلق رسول اللہ کی اس قدر روایات، جب رسول اللہ نے اس واقعے کی نشاندہی کی، رسول اللہ کی جو حالت تھی وہ ہم انشاءاللہ روایات میں رکھیں گے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعے کو کہا جی وہ 9/11 ہے۔ اب یعنی اس کے اوپر کیا مزید کلام کیا جائے اور ان کی ناسبیت کے حوالے سے مزید کیا شواہد پیش کی جائیں؟ آگے سنیں۔ وہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کی کوئی تاب، اس کی کوئی تعبیر، تعویل کی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہوئی، ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اہل بیت کی شہادتیں اس میں ہوئی اور مظلومانہ شہادتیں ہوئی، کوئی شخص بھی اس صدمے کو بلائے نہیں بھول سکتا مومن۔ لیکن یاد رکھیں اہل بیت کی تعلیمات کسی بھی صدمے کو لے کے، کسی بھی حادثے کو لے کے کیا ہے، اصل بات یہ ہے، یہ نہیں کہ جی مجھے صدمہ ہوا، لے مجھے صدمہ، میں نے کیا کرا، مٹی کا تیل خود پہ چھڑکا، آگ لگا لی، مجھے صدمہ ہوا، میں نے خود کے اوپر جو ہے کیروسین آئل چھڑک لیا، مجھ پہ صدمہ ہوا، میں نے 3 پیس سوٹ سلوایا پہن لیا۔ یہ مزے آ رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے ہر آدمی صدمہ منا رہا ہے، اپنے اپنے طریقے سے ہر آدمی عزاداری، لوگ کیا ہو بھائی اپنے طریقے سے عزاداری۔ چلے اپنے طریقوں کو چھوڑ دیں، جو بھی جو کر رہا ہے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے کہ جو رسول اللہ نے کیا؟ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں اپنے آپ کو خاک آلودہ کیا، سر میں خاک، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے روایات رکھیں گے، صحیح روایات رکھیں گے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھئی آپ چھوڑ دیں، وہ
شیعہ کیا کر رہا ہے، رافضی کیا کر رہے ہیں، ان کو تو آپ چھوڑ دیں نا. آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے ہیں. تو بس رسول اللہ کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں روایات آپ کے سامنے رکھوں گا، مولوی صاحب جرأت کریں نا پھر وہ کام کرنے کی. آپ لوگ تو گریے تک کو بدعت بولتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں گریے سے بڑھ کر چیزیں رکھوں گا آپ کی صحیح روایات میں. ایک نہیں دسیوں روایات ہیں، فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں، اور بھی دیگر شخصیات کے لیے ہیں. وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور لگ پتہ جائے گا. کون سے وہی طریقہ تیرا زاداری کا؟ مثال سمجھے ذرا اس بات کو، اپنے طریقے سے عید منائی جا سکتی ہے. آج میں عید کی نماز نہیں پڑھوں گا، بقرعید ہے، قربانی ہوتی ہے، کیا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا؟ نہیں، میں جانور قربان نہیں کروں گا، میں 1 کروڑ روپے غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی خوشی اور غمی دونوں کے لیے جو شریعت نے طریقہ بیان کیا اس کی پیروی ہوگی. تو ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے شریعت رکھوں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ جواب میں کیا لے کر آتے ہیں. آپ وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ لوگوں کے تو منہ بن جاتے ہیں. یہ تو ہم نے کہا نا لک لکائے زبان ہے آپ لوگوں کا کہ اہل بیت کا جی ہمیں غم ہے. وہ غم کیا ہے جی؟ ہم صدمے میں ہیں. وہ صدمے کا کوئی مظہر ہے، کوئی چیز ایسا کام کہ جو اس کا مظہر قرار پائے اس صدمے کا؟ نہیں ہے. آپ لوگوں کے مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ جو اہل بیت کا غم منا رہے ہیں ان کے اوپر زبان کھولنا، ان کے اوپر تان کرنا، یہ آپ لوگوں کا مذہب ہے. نہ رسول اللہ کی سنت کے اوپر چلنے والے، نہ رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرنے والے. نام رکھ دیا اہل حدیث، نام رکھ دیا جی ہم اہل سنت ہیں. یہ مولوی صاحب کا کام ہے، بس گٹکا کھا کے بیٹھ جاؤ اور شیعوں کے اوپر اعتراض کرو اور پھر اپنی جہالت بکھیرو. وہ تو ایسی بکھیریں گے نا ابھی آپ کے سامنے لگ پتہ جائے گا. اور یہ سیف اللہ محمدی ہے بھائی، اس کا نام سیف اللہ محمدی ہے، اور آگے اسی لمبی چھوڑے گا. آپ سن کر ہنسیں گے کہ جناب ہم تو بہت بڑی توپ ہیں. ابھی سنیں اسی کے منہ سے سنیں جب اپنے منہ میں مٹھو بنے گا نا. آپ کو وہ پنجتن بھی معاف، آپ بکیا اہل بیت سے اس کا ثبوت دے. پنجتن کیوں معاف کر رہے ہیں؟ ہم پنجتن سے بھی ثبوت دیں گے اور بقیہ اہل بیت سے بھی آپ کو ثبوت دیں گے. کیا ٹینشن ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. تشیع کے ہاں متواتر ایک عمل ہے، متواتر روایات ہیں، اور اس پہ یہ بندہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے. مجھے حیرت ہے. یعنی اس بندے کا مطالعہ دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پنجتن تو آپ کو معاف، آپ اہل بیت سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ثابت کر دیں. حاضر جناب، ابھی کریں گے، ابھی آپ کا منہ بند کرتے ہیں. یہ صحیح متصل سند سے آپ کے ہی اصولوں کے مطابق. ظاہری بات ہے، ہماری کتابیں ہیں، ہماری حدیث ہیں، تو ہمارے اصول کے مطابق آپ کو متصل صحیح سند روایات پیش کریں گے. ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ جو پورا اترتا ہو. یہ میرے ہاتھ میں الکافی ہے، اور یہ الکافی فی الفروع ہے، اور یہ اس کا ترجمہ الشافی کے نام سے. اس کے یہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 332 کے اوپر ترجمہ فرمایا جناب ابو جعفر نے کہ جب میں نے پوچھا جزا کیا ہے، کہا جزا رونا پیٹنا، منہ پر تماچے مارنا، سینہ پیٹنا، سر کے بال نوچنا اور نوحہ کرنا ہے. یہ صورت اب یعنی جزا کی خود اس بندے نے تعریف کر دی ہے. یعنی جزا کی آپ نے تعریف اس بندے کے منہ سے ہماری احادیث میں سن لی ہے. اب ہم دکھائیں گے کہ یہ جزا کس کے لیے کرنی چاہیے، کس کے لیے حکم ہے، وہ دکھائیں گے ہم آپ کو. ترک صبر کی ہے یہ صورت، صبر چھوڑ دینے کی ہے، جزا ہے، اور صحیح طریقے کو چھوڑنا ہے. یہ سب کرنا کیا ہے؟ صحیح طریقے کو چھوڑنا ہے. اور جس نے صبر کیا اور ان للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اللہ کی حمد کی تو وہ اللہ کی مشیت پر راضی اور اپنا اجر اللہ پر رکھا. اور جس نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا حکم تو بغیر جاری ہوئے رہ نہیں سکتا، اس کا اجر برباد ہو جائے گا. اور آگے سنیں دوسری بات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت مسلمان کا ران پر ہاتھ مارنا اس کا اجر کھو دیتا ہے. تو علامہ صاحب سینہ بھی یہی ہوگا نا. اب یہ روایات پڑھ رہے ہیں، وہ روایات کے جن میں رونا پیٹنا، اور یہ تو ہمارے ہاں روایات میں اگر آپ فقہ کی ابتدائی کتابوں میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ہمارا محل نزاع عام کسی شخص کے لیے یا عام رونا پیٹنا نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہمارا مزاق ہے. تو آپ کو چاہیے تھا آپ وہ روایات لے کر آتے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے منع کیا گیا ہو. آپ وہ لے کر آتے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزا میں رونا پیٹنا اس سے کسی امام نے منع کیا ہو، جبکہ اس کے برعکس اس کا کثرت سے متواتر روایات میں اس کا حکم موجود ہے. وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو مولوی صاحب نے یہاں پہ کیا کی؟ خیانت سے کام لیا. پک اینڈ چوز. ظاہری بات ہے ناسبیوں کو جو جہاں سے ملتا ہے وہ اٹھا کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے یہ ثابت کر دیا شیعوں کی کتابوں سے. جیسے کیا کرتے ہیں، یہ کالے کپڑے پہننے کی روایتیں لے کر آئیں گے، ولو ضعیف لے کر آئیں گے، لیکن وہ روایات چھوڑ دیں گے کہ جہاں پر اہل بیت نے کالے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے. امام حسین السلام کی عزاداری میں کالا لباس جو ہے وہ پہننا ترجیح رکھتا ہے. اس طرح کی روایات کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے. یعنی ان لوگوں کا طرز استدلال دیکھیں کہ جب اہل سنت کی کتابوں سے استدلال کرتے ہیں تو ان کی تمام روایات کو دیکھتے ہیں اور روایات کو دیکھنے کے بعد ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ دیکھیں جی اس موضوع پہ یہ اتنی روایات ہیں، اس میں اگر جم کیا جائے یا اس میں یہ شاذ ہے، یہ منکر ہے. یعنی وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ان کے مقدمے کے مطابق، یعنی جو ان کے اپنے مقدمات ہیں ان کے مطابق ہم مطالعے پیش کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے پاس ایک روایت وہاں سے پکڑی، ایک وہاں سے پکڑی، دیکھیں جی ہم نے شیعہ کا مذہب جو ہے وہ باطل ثابت کر دیا. آگے سنیں ابھی مولوی صاحب یہ روایتیں پیش کرنے کے بعد ابھی لمبی چھوڑیں گے.
کہ مصیبت پر سینے پہ مارو، سر پہ مارو، کسی بھی طریقے سے آزاداری کرو. علامہ صاحب مذہب اہل بیت لوگوں کو بتاؤ کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے. مذہب اہل بیت میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بیوقوف تو مولوی صاحب آپ بنا رہے ہیں. اپنی روایات سے بھی بنا رہے ہیں، شیعوں کی روایات سے بھی بنا رہے ہیں. اپنی روایات سے بھی آپ لوگ جاہل ہیں، اپنے علم رجال سے بھی جاہل ہیں، اور تشیع کی روایات سے بھی آپ لوگ جاہل ہیں. آگے سنیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو مصیبت کا ذکر کرے اگرچہ ایک مدت بات ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور الحمدللہ رب العالمین کہے، اور کہے اے اللہ میری مصیبت پر مجھے اجر دے، اور جو چیز مجھ سے جاتی رہی ہے اس سے بہتر مجھے عطا کرو، تو اللہ تعالیٰ بقدر اس مصیبت کے چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اس کا اجر دیتا ہے. اور اللہ کی قسم علامہ صاحب اس میں ہمارا آپ کا اتفاق ہے کہ حادثہ کربلا بہت بڑی مصیبت ہے، مسلمانوں پر آنے والا ایک بہت بڑی مصیبت ہے. مگر مصیبت پر اہل بیت کی تعلیم کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے تعلیم رونا پیٹنا نہیں تھا، تماچے مارنا نہیں تھا، سینہ پیٹنا نہیں تھا، بال نوچنا نہیں تھا، نوحہ کرنا نہیں تھا. یہ اہل بیت کی تعلیمات تھی. اور مزید اسی صفحے پہ روایت سنیں. کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے یعنی کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کے فرزند کے آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے تو اس میں رونا پیٹنا، سینہ پیٹنا یہ تعلیم نہیں ہے. پہلے تو مولوی صاحب آپ سے میں ایک سوال کروں گا نا، آپ نے مجھے کیا کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے کہ حضرت عائشہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہ حضرت عائشہ ماتم کر رہی ہیں، سینہ پیٹ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمات تو یہ نہیں تھی، تعلیمات یہ نہیں تھی. لیکن حضرت عائشہ کے متعلق آپ ہمیں واضح کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کی کتابوں سے ہی رکھتا ہوں، یہ ملاحظہ فرمائیں. المسند امام احمد بن حنبل حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ، روایت کی سند کی ہے صحیح ہے 26,226. اچھا جی، آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مات رسول اللہ بین سحر و نحری، کہ رسول اللہ کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے. اچھا، اور پھر کیا کہتے ہیں فمن صفحی و حداثت سنی، یعنی میری بے وقوفی تھی، صفحی یعنی صفات، اور میری کم عمری تھی کہ رسول اللہ کی جب روح قبض ہوئی تو وہ میرے گود میں ان کا سر تھا. پھر میں نے کیا کیا؟ ثم وضعت راسہ ولا وسادہ، میں نے رسول اللہ کے سر مبارک کو کیا کر دیا؟ تکیے پر رکھا. وقمت التدم مع النساء واضرب وجہی. حضرت عائشہ رسول اللہ کی وفات، دین مکمل ہو چکا، سب احکام بیان ہو چکے. اس کے بعد حضرت عائشہ مع النساء یعنی رسول اللہ کی جو دیگر زوجات ہیں، دیگر صحابیات ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ کہتے ہیں میں نے التدمو یعنی میں نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا، اور اپنے واضرب وجہی، التدمو کا مطلب ہے کہ اس انداز سے اپنے آپ کو مارنا کہ آواز آئے، یعنی اتنا زور سے حضرت عائشہ پیٹ رہی ہیں. تو مولوی صاحب حضرت عائشہ کا کیا بنے گا؟ ہمیں تو ذرا بتائیں نا آپ. واضرب وجہی، اور اپنا چہرہ بھی پیٹا. اب یہ کہتے ہیں فمن صفحی و حداثت سنی، یہ وہ تو حضرت عائشہ نے خود کہہ دیا. خیر ہم اس کا جواب دے چکے ہیں، نہایت تفصیل سے دے چکے ہیں. وہ اگر یہ مولوی صاحب نے بھی اعتراض کیا دوبارہ کیا تو ہم دوبارہ اس کا جواب دے دیں گے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کے جواب میں حضرت عائشہ کے ماتم کے عنوان سے ہماری ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہاں پہ تفصیل سے دیکھیں. تو یہاں پر کیا ہے جی، حضرت عائشہ تو اپنا سینہ پیٹ رہی ہیں، صبر نہیں کر رہی ہیں. حضرت عائشہ صبر کرنا چاہیے تھا مولوی صاحب کے مطابق، لیکن حضرت عائشہ نے یہاں پر جو ہے وہ کیا سبحان اللہ طوفان قسم کی عزاداری کی ہے. اور اسی روایت کو آپ کے دیگر علماء نے میں ثابت کرتا ہوں تاکہ یہ روایت یہ دیکھیں. قلت و اسنادہ حسن، کون کہہ رہا ہے جی؟ ناصر الدین البانی کہا کہ اسنادہ حسن. اس کے بعد مسند الامام احمد بن حنبل یعنی شعبہ نوت کی تحقیق کے ساتھ یہاں پر بھی کیا ہے؟ قمت التدم مع النساء واضرب وجہی اسنادہ حسن. تو یہاں پر بھی سند کیا ہے اس کی؟ حسن ہے. مسند ابی یعلا الموصلی حسین سلیم اسد کی تحقیق کے ساتھ وہ بھی کہتا ہے اسنادہ حسن. کیا ہے جی؟ اس کی سند حسن ہے. تو لہٰذا آپ کے اپنے محدثین نے، چونکہ اس میں محمد بن اسحاق ہے، اور محمد بن اسحاق آپ لوگوں کے نزدیک مدلس راوی ہے، خیر اہل حدیث کے نزدیک تو ثقہ راوی ہے، اور یہاں پر البتہ وہ ثقہ تحدیث کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو کوئی مشکل اس کی نہیں ہے. تو لہٰذا اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے. تو یہ آپ کے اپنے مولویوں نے بیان کیا. باقی جیسا کہ اس کے اوپر میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں، تو لہٰذا میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جو ہمارا موضوع ہے اہل بیت کی روایات وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور خود اہل سنت کی کتابوں سے رسول اللہ کا گریہ کرنا شہداء پر اور دیگر شخصیات پر وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ذرا اور مزید سنیں ان کو کیا کہتے ہیں. کو کیا حضرت کو غمزدہ اور پریشان دروازے پر کھڑا پایا. میں نے کہا کہ اب آپ کے صاحبزادے کیسے ہیں؟ تب فرمایا ویسے ہی ہیں. پھر آپ گھر میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد تشریف لائے تو چہرے پہ رونق تھی اور تغیر زائل ہو گیا تھا. تو میں سمجھا کہ شاید آپ کے صاحبزادے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے صاحبزادے کیسے ہیں؟ فرمایا ان کا انتقال ہو گیا. فرمایا ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا حضرت جب وہ زندہ تھے تو آپ مغموم نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد آپ کی وہ حالت نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے.
اور سنو ذرا بات کو، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اہل بیت قبل نزول مصیبت بے قرار ہوتے ہیں، لیکن جب آ جاتی ہے تو قضاء الہی پر راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی تعلیم، یہ رونا پیٹنا، مصیبت پہ نوحے عزاداریاں کرنا، یہ اہل بیت کی تعلیم نہیں تھی۔ یہ پڑھ کے سناؤ علامہ صاحب لوگوں کو، دھوکا نہیں تو جو علامہ صاحب نے ہم سے کہا کہ جی آپ کس کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے سارے کام کر رہے ہیں، تو علامہ صاحب یہ ہمارا آپ سے سوال ہے، یہ جو آپ عزاداری کر رہے ہیں یہ آپ کس کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں؟ علامہ صاحب باتیں نہیں بنائے، اور آپ جیسے جتنے لوگ ہیں نا ان کی جناب میں ہماری یہی گزارش ہے، یہ مناظرانہ کلابے بازیاں اللہ کی قسم آپ کو نہیں آتی، آپ سے کہیں زیادہ ہمیں اگر آپ کو کئی زیادہ آتی ہے نا تو مولوی صاحب ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں مناظرے کا، کیوں تشریف نہیں لے کے آتے؟ ولی عصر پلیٹ فارم سے، ایران قم المقدس سے آپ کو ہم اس پلیٹ فارم سے چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ کو کلہ بازیاں زیادہ آتی ہیں نا مناظرے کی، تو آ جائیں، آپ بیٹھیں ذرا ہمارے سامنے تو لگ پتہ جائے گا۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کے انجینئر محمد علی مرزا کی طرح بیٹھ کر اس طرح سے لمبی چھوڑنا اور جھوٹ بولنا اور من مرضی کی روایات پڑھ کر وہ بیان کر دینا اور کہنا کہ جناب میں نے تو بڑا کچھ ثابت کر دیا، علامہ صاحب یہ بتائیں لوگوں کو، ہم تو بتائیں گے بھی آپ کو۔ تو مولوی صاحب آپ کو ہم چیلنج کرتے ہیں مناظرے کا، دعوت دیتے ہیں آپ کو مناظرے کی، بسم اللہ تشریف لائیں تو پھر آپ کو ہم بتائیں گے۔ آپ سب حضرات مل کر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے ہم سے نہیں جیت سکتے۔ سب نہیں، ایک ہی بندہ حقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آ جاؤ، 1 گھنٹے میں تمہاری علمی قابلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ معاویہ کے موضوع پہ آنا چاہتے ہو معاویہ کے موضوع پہ آ جاؤ، ماتم کے موضوع پہ آ جاؤ، چلو ماتم محرم چل رہا ہے، عزاداری کے موضوع پہ آ جاؤ، آؤ عزاداری کے موضوع پہ آ جاؤ کہ عزاداری امام حسین جائز ہے یا نہیں ہے، مولوی صاحب آ جاؤ، بسم اللہ، لگ پتہ جائے گا۔ یہ کہنا کہ جناب ہمیں زیادہ آتا ہے، تم سب مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، دیکھیں یہاں وہاں اپنے کمرے میں بیٹھ کے لمبی چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا نا، سامنے جب کوئی شیعہ بیٹھے گا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ شیعہ کے ساتھ بحث کیسے کی جاتی ہے، جب شیعہ سامنے آتا ہے تو تمہاری حالت کیسے پتلی ہوتی ہے، وہ تو پتہ لگ جائے گا۔ آؤ نا ذرا میدان میں آؤ، آن لائن مناظروں کا دور ہے، بسم اللہ، ہم آپ کو آن لائن مناظرے کی دعوت دیتے ہیں عزاداری کے موضوع پر، چونکہ ایام عزا ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ کسی اور موضوع پہ اپنے ماموں جان کو اگر بچانا چاہتے ہیں، آپ کا ماموں جان فیوریٹ موضوع ہے، اس پہ آ جائیں تو آپ ہم لوگوں کو بتائیں گے آپ کا ماموں جان کیا تھا۔ معاویہ کے اوپر پھر آئے، آپ کے بڑے تو بھاگے ہوئے ہیں، آپ کی تو خیر ویلیو اتنی نہیں ہے، آپ کے تو بڑے بھی بھاگے ہیں، ٹی وی چینلوں سے بھاگے ہیں جناب، آپ کے اہل حدیث مولوی ٹی وی چینلوں سے بھاگے ہیں، اور آپ تو خیر ابھی ہم نے بھی آپ کی حیثیت ظاہری بات ہے لوگوں کے سامنے واضح کرنی ہے، تو اس خاطر کیا ہے جی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ بسم اللہ سیف اللہ محمدی صاحب ہمت کریں۔ ہم پر بڑا فضل و کرم ہے، ہم نے تو صرف اتنی گزارش آپ کے آگے رکھنی ہے، مہربانی فرما کر ایک آیت ایک حدیث اس جو آپ پبلک کو آپ نے یہ ہر سال جو عزاداری پہ لگا اس کے لیے پڑھ کے سناتے ہیں، بس یہ اتنی آسان سی بات ہے، یہ آپ پڑھ کے سنا دیں۔ آپ کو یہ ہم آپ پر لاد نہیں رہے کہ آپ ہمیں ہماری کتابیں پڑھ کے سنائیں، آپ اپنی کتابیں پڑھ کے اس میں صحیح سند سے روایت پڑھ کے سنائیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہر سال جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کے انتقال کے دنوں میں ان کے نام پر کسی قسم کی کوئی عزاداری کوئی ماتمداری کا تمام کیا جائے، انہوں نے تو صبر سے کہا ہے۔ چلیں جی، کہتے ہیں ہم آپ کو اپنی کتابوں کا ملزم قرار نہیں دیتے، آپ کیا ہیں اپنی کتابوں سے بیان کر دیں۔ ہم نے کہا نہیں پہلے تو ہم دونوں کام کریں گے نا، تاکہ ہمارے سنی بھائیوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ کی ہائے سبحان اللہ آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ کا اپنا حساب کتاب کیا ہے، وہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ میں جی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے ان کی کتابیں، پھر تشیع کی تفصیل سے روایات رکھوں گا۔ یہ ملاحظہ کریں، رسول اللہ کا امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا۔ مشیخہ ابن تہمان ابراہیم بن تہمان المتوفیٰ 163، اسناد اس کی حسن ہے۔ یہاں پر کیا ہے، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے۔ مولوی صاحب توجہ کرنا، آپ کہتے ہیں رونا، یہ تو ابھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی نہیں ہوئی، رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا، کبھی گریہ کیا امام حسین علیہ السلام پہ؟ کیا رسول کی سنت کو عمل کیا؟ حضرت ام سلمہ کیا کہتے ہیں، دخل رسول اللہ بیتی، رسول اللہ میرے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی میرے پاس نہ آئے، تو حضرت ام سلمہ کیا کہتے ہیں، فسمعت صوتا فدخلت فاذا عنده حسین ابن علی، میں نے آواز سنی، میں جب یہ دیکھا کہ حسین ابن علی جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے پاس ہیں، حزین حالت ہے اور حضرت رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں، تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا یا رسول اللہ آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا کہ جبریل آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ یہ جو میری ان امتی تقتل ھذا بعدی، کہ یہ امت، یہ میری امت، وہ مولوی صاحب آپ کے اپنے بزرگان، یہ کیا کرے گی میرے بعد میرے اس نواسے کو قتل کر دے گی۔ اب یہاں پر جو ہمارا شاید مثال ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں اور حضرت ام سلمہ کہہ رہے ہیں کیا چیز نے آپ کو رلایا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اسناد اس کی کیا ہے، سند اس کی کیا ہے، حسن ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں تاریخ اسلام کس کے، شمس الدین ذہبی کی، دکتور بشار عواد معروف کی تھا کہ اسنادوں حسن، یہاں پر بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ روایت کو بیان کرتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام
کہ شہادت کی خبر جب جبریل نے دی تو رسول اللہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کیا ہے تربت لیے ہوئے. تربت کون سی؟ سرخ. اور اس کو چوم رہے ہیں اس تربت کو. پوچھا کہ کون سی تربت ہے؟ کہا یہ وہ جبریل لے کر آیا ہے کہ اس زمین عراق پر امام حسین کو قتل کیا جائے گا اور یہ اسی زمین کی تربت ہے. تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی جائے شہادت کی تربت کو کتنی دفعہ چوما رسول اللہ کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے؟ بالکل نہیں. آپ لوگوں کو تو خبر ہی کوئی نہیں ان چیزوں کی. صرف ایک ہی کام آتا ہے تشیع کے اوپر اعتراض کرنا. اب ان کی دیگر روایتوں پہ آ جائیں. یہ ملاحظہ فرمائیں مستدرک علی الصحیحین اس کی جلد نمبر 4 ہے، روایت نمبر 4900. یہاں پر ملاحظہ کیجیے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جنگ احد کے دن جب لوگ میدان سے بھاگے تو رسول اللہ کو حضرت حمزہ کا جسم مبارک نہیں مل رہا تھا. ایک آدمی نے کہا میں نے ان کو فلاں درخت کے پاس دیکھا ہے. وہ کہہ رہے تھے میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس عمل سے بری ہوں جو لوگ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے لیے لائے ہیں، اور میں تیری بارگاہ میں مسلمانوں کی شکست کی معذرت چاہتا ہوں. اور رسول اللہ اس مقام کی جانب چل دیے. وہاں پہنچ کر حضرت حمزہ کے چہرے پر حضور کی نظر پڑی تو آپ رو دیے، اور جب آپ نے دیکھا کہ ان کا مسلح کر دیا گیا تو آپ کی سسکیاں بند گئیں. اس قدر رسول اللہ نے گریہ فرمایا. آپ مولوی صاحب صبر کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ پڑھ دیتے آپ کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بے قراری کا مظاہرہ کیوں کیا رسول اللہ نے؟ ذرا جواب دیں. کہ اس قدر گریہ کرنا کہ سسکیاں بند گئیں، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر شدید گریہ ہوگا وہ. اور مولوی صاحب اس روایت کی سند میں آپ کو بتا دوں، مستدرک علی الصحیحین یہ جزء الثالث ہے، 3 جلد ہے. یہاں پر دیکھیں روایت نمبر 4900. قال فی التلخیص، آپ کے امام شمس الدین ذہبی نے کہا روایت کی سند تو بالکل ٹھیک ہے. اور حاکم نیشاپوری نے بھی کیا کہا؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ. تو لہذا سند ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گیا حضرت حمزہ ان کی شہادت پہ. اب آپ دیکھیں کہ وہ خاتون کے جس کے متعلق آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے والدین العیاذ باللہ کافر اس دنیا سے گئے، العیاذ باللہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے رسول اللہ کے والدین کے متعلق. رسول اللہ ان کے حوالے سے بھی جب ان کی قبر پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ملاحظہ کیجیے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 روایت نمبر 4192. کیا کہتے ہیں جی؟ حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم 1000 فوجیوں کے ہمراہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی. اس دن سے زیادہ آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ہائے مولوی صاحب یہ کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہو نا کہ آپ کیوں نہیں پڑھ کے سناتے. بہت ساری چیزیں جو آپ لوگ پڑھ کے نہیں سناتے. آپ کے مذہب میں تو ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ لوگ اپنے لوگوں کو پڑھ کے نہیں سناتے. آپ یہ پڑھ کے سنائیں نا کہ حضرت رسول گرامی جو ہیں وہ اپنی والدہ کی قبر پہ رو رہے ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد رو رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان کے جسد اطہر کے ساتھ اس انداز سے انہوں نے بے حرمتی کی تو رسول اللہ کی سسکیاں بن جاتی ہیں. اس قدر شدید گریہ. اور آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ کدھر ہے عزاداری گریہ، وہ تو صبر ہے. تو یہ مولوی صاحب آپ نے ہمیں بتانا ہے، آپ کے اوپر قرض ہے ہمارا. امام حسین السلام کے لیے گریہ دکھا دیا آپ کی خدمت میں، وہ بھی ان کی شہادت بھی نہیں ہوئی، اور حضرت حمزہ کے لیے پھر اپنی والدہ کے لیے گریہ کرنا. اب آپ کا شوق تھا کہ نہیں اہل بیت کا دکھائیں. ہم آپ کی خدمت میں ابھی چلتے ہیں، اہل بیت کو دکھاتے ہیں کہ اہل بیت نے کیا کیا ہے. نہیں اس سے پہلے ہم امام علی علیہ السلام کا گریہ آپ کی کتاب سے دکھا دیں تاکہ آپ کو مزید افاقہ ہو جائے. یہ ملاحظہ فرمائیں مسند ابی علیہ موصلی، یہ اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 298 ہے. اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے. اچھا جی. عبداللہ بن نجیک اپنے والد سے روایت نقل کر رہے ہیں کہ انہ سارا مع علی وکانا صاحب مطہرتہ فلما حاد نینوا، یعنی جب نینوا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو کیا ہوا؟ فنہد علی، امام علی علیہ السلام نے آواز دی اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ. یہ امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے. بشط الفرات یعنی فرات کے کنارے. قلت وماذا یا ابا عبداللہ قلت دخلت علی النبی ذات یوم وعینہ تفیضان، کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوتا ہوں، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ کو کس نے غضبناک کیا ہے اور کیوں آپ اس انداز سے گریہ کر رہی ہیں؟ کہا کہ ابھی جبریل آیا تھا میرے پاس اور اس نے مجھے بتایا کہ ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ حسین شط فرات پر قتل کر دیے جائیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ کو جب خبر دی جاتی ہے رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت بڑی مصیبت ہے، ہم بھی کہتے ہیں بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن آپ دیکھیں اس مصیبت پر رسول اللہ امیر المؤمنین کا کیا عمل تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھا. رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، ابھی رسول کی شہادت کی رسول اللہ کو فقط شہادت کی خبر دی گئی ہے. پھر کیا فلم عینی یا انفاذتا، کہ پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں میں نے بھی گریہ شروع کر دیا. یعنی رسول اللہ کے ساتھ امیر المؤمنین بھی کیا ہیں؟ گریہ کناں ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر رسول کو ملی گریہ کیا، امیر المؤمنین کو ملی گریہ کیا. اسی کو آپ ملاحظہ کیجیے کتاب الشریعہ المجلد الخامس، اس کی یہ 5ویں جلد ہے، اور اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر حدیث ہے
67 اسنادہ حسن، اور یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں وہی کہ جب میں نے اس مٹی کو خاک کو دیکھا، امام علیہ السلام کہتے ہیں تو میں نے بھی کیا ہے میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور رسول اللہ بھی گریہ کر رہے تھے۔ تو اب آپ بتائیں کہ امام علیہ السلام سے دکھا دیا، رسول اللہ سے آپ کو دکھا دیا، یہ تھی آپ کی کتابیں۔ اب آ جائیں شیعہ کتابوں سے۔ آپ کو شیعہ کتب سے ماتمداری چاہیے تھی، شیعہ کتب سے آپ کو عزاداری چاہیے تھی، ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ، آپ نے کہا میں اہل بیت معاف کرتا ہوں، نہیں اہل بیت معاف نہیں کرے، میں آپ کو اہل بیت سے پہلے دکھاتا ہوں، اور اہل بیت میں بھی وہ شخصیت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، کامل الزیارات محمد بن قولب القمی، یہاں پر روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ الباب 17 یعنی یہ 17واں باب ہے، قول جبریل رسول اللہ کہ ان الحسین تقتلہ امتک من بعدک، کہ آپ کی امت جو ہے وہ قتل کرے گی امام حسین علیہ السلام کو آپ کے بعد۔ روایت کی سند ملاحظہ کریں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل رسول اللہ کی خدمت میں آیا، وہ حسین یلعب بین یدی رسول کے بالکل مقابل امام حسین جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ فاخبرہ ان امتہ ستقتلہ، کہ آپ کی امت جو ہے وہ حسین کو قتل کر دے گی۔ جب یہ خبر دی فجازع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجازع رسول اللہ، رسول اللہ نے جز، اب آپ جز بتا رہے تھے نا خود بانا شیعہ روایتوں سے، رسول اللہ کی کیفیت یہ نہیں تھی بقا، نہیں جزع۔ جزع کیا مطلب؟ یعنی اس انداز سے، وہ میں اپنی شیعہ روایات سے بھی دکھاتا ہوں، مولوی صاحب نے خود بھی بیان کیا، اس انداز سے یعنی سر پیٹنا، سینہ پیٹنا، شدت کی حالت جب طاری ہو جائے تو اسے جزع کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ یہ ایک روایت ہو گئی آپ کی خدمت میں، آپ کو مزید روایات بھی دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو مزید افاقہ ہو۔ میں مزید آپ کو روایات دکھاتا ہوں، زیادہ زحمت نہیں ہوگی، آپ کو نہ سندوں کی تحقیق کی ضرورت محسوس ہوگی، نہ آپ کو یہ کہ آپ جائیں مختلف کتابوں میں دیکھیں، ایک ہی سے میں آپ کو ساری روایات دکھاتا ہوں۔ معجم الاحادیث المعتبرہ الجزء الثانی، اس کی دوسری جلد، صفحہ نمبر 221، ثواب البقاء علیہ، یعنی امام حسین علیہ السلام پر گریے کا ثواب، اور کس قدر ہے وہ دیکھیں۔ من تذکر مصابنا وبقى لما ارتكب منا كان معنا فی درجاتنا یوم القیامہ، کہ جو شخص ہمارے مصائب جو ہم پر ڈھائے گئے، کون؟ امام رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں نا ہمیں دیگر اہل بیت سے دکھا دو، میں دکھا رہا ہوں آپ کو، کہ جو ہمارے ساتھ کیے گئے جو مظالم ڈھائے گئے ان کو جب تذکرہ کیا جائے، ان کو یاد کر کے اگر کوئی روئے تو کان معنا فی درجاتنا یوم القیامہ، وہ یوم قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا، یعنی ہماری اس کو ہم نشینی ملے گی۔ اچھا، اور اس کے بعد ومن ذکر بمصابنا فبقى وابكى ولم تبقى عيناه يوم تبقى العيون، کہ جو شخص ہمارے مصیبت میں گریہ کرے، اور گریہ ایک تو گریہ کرے، فبقى وابكى، اور لوگوں کو رلائے، تو اس کی آنکھیں گریہ نہیں کریں گی۔ کس دن؟ جس دن سب کی آنکھیں گریہ کر رہی ہوں گی، یعنی بروز قیامت۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ایک اور روایت امالی شیخ صدوق سے شیخ عاصم موسنی نے اس کو نقل کیا، یہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ اور دیگر تمام اہل بیت کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کے اوپر گریہ کرنا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے مولوی صاحب۔ اور پھر عیون اخبار رضا سے بھی اس روایت کو بالکل، چونکہ یہ امالی شیخ صدوق میں بھی آئی ہے اور عیون اخبار رضا میں بھی یہی روایت نقل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ثواب الاعمال کی روایت ہے کہ کس سے ہے؟ علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام سے، کہ ایما مؤمن دمعت عیناہ لقتل الحسین ابن علی، کہ وہ مومن کہ جس کے آنکھیں آنسوں سے بھر جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، حتی تصیل علی خدہ بوہ اللہ بہا فی الجنہ غرفا یسکنہا احقابا، کہ اگر کوئی شخص ہم امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرتا ہے، ان کے قتل کو یاد کرتا ہے اور گریہ کرتا ہے، اس انداز سے گریہ کرتا ہے کہ آنسو اس کے گالوں پر آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک ایسا گھر بناتا ہے کہ جس میں وہ سکونت اختیار کرے گا۔ اب آپ بتائیں مولوی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو دکھا دیں عزاداری، آپ یہ دکھا دیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ، اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کے اوپر گریہ ہمارے ہاں اہل بیت کی روایات سے میں دکھا رہا ہوں، اور ایک نہیں 10 روایتیں میں آپ کو دکھا کے جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر آگے چلیں امالی شیخ صدوق، اسی باب میں آپ چلیں جائیں آپ کو مل جائیں گے ساری روایات۔ پھر امالی شیخ صدوق کے امام رضا علیہ السلام کے ان المحرم شہر کان اہل الجاہلیہ یحرمون فیہ القتال فاستحلت فیہ دماؤنا وہتکت فیہ حرمتنا۔ اب یہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں اہل جاہلیت جو تھے انہوں نے قتال کو حرام کیا، لیکن ہم اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم ڈھایا گیا کہ ہمارے خون کو حلال سمجھا گیا اس مہینے میں، ہماری ہاتھ کی حرمت کی، ہماری ذریت کو، ہماری خواتین کو قیدی بنایا گیا، اور جو کچھ انہیں ملا انہوں نے لوٹ لیا۔ فعلی مثل الحسین فلیبک الباقون، کہ حسین جیسا، یعنی جس حسین کے ساتھ یہ مصائب اور یہ مظالم جس حسین پہ ڈھائے گئے اس پر گریہ کیا جائے، کیونکہ اس پر گریہ کرنا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے،
اور کہا کہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا، امام رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا صدمہ ہے ہمیں، لیکن کہتے ہیں اہل بیت کی روش دیکھنی ہوگی. ہم آپ کو اہل بیت کی روش دکھا رہے ہیں. آپ نے عمل تو نہیں کرنا، ہمیں معلوم ہے. آپ کا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ نے دیکھ کر نادیدہ لیا، اس سے آپ نے غض نظر کر لی، تو یہ تو پھر بھی اہل بیت کی روایات ہیں، اور آپ کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ لیکن چونکہ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو اس کی خاطر ہم آپ کی خدمت میں یہ روایات رکھ رہے ہیں. اس کے بعد ریان ابن شبیب کی روایت صحیح سند روایت ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہوں فی اول یوم من المحرم. آپ کہتے ہیں کہ جی محرم میں یہ جو کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، اور یہ لگاتار کرنا کہاں سے آ گیا؟ پہلی محرم کے دن ہے، اوپر بھی میں نے دیکھا ہے پہلے محرم کے جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا، امام رضا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اب پہلی محرم والے دن کا ابن شبیب صائمن تھا. روایت طولانی ہے، میں فقط جو مولوی صاحب کا اعتراض ہے، ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، کہ اگر کسی کے لیے رونا چاہو تو حسین ابن علی ابن ابی طالب کے لیے رو. کیوں؟ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اہل بیت کے 18 مردوں کو قتل کیا گیا. اب مجھے بتائیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ یعنی امام حکم دے رہے ہیں ایک طرح سے کہ اگر کسی کے لیے رونا چاہو نا تو حسین کے لیے رونا، حسین کے لیے گریا کرنا. کیوں؟ کیونکہ حسین کے لیے اگر گریا کرو گے کہ جیسے ہی حسین کے غم میں تمہارے آنسو تمہارے گالوں پر آئیں گے تو خدا تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں گناہ صغیرہ ہوں. یہ اہل بیت کا عمل ہے. آپ کو اہل بیت کا عمل چاہیے تھا، بسم اللہ. اور بھی ناظرین دسیوں روایات ہیں ماتم کے حوالے سے، ہم وہ پچھلے سال بیان کر چکے ہیں. ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں گریہ کے حوالے سے، اور خود سینہ زنی کے حوالے سے بھی تشیع کے ہاں روایات پائی جاتی ہیں کہ جن میں امام حسین علیہ السلام کے غم میں ماتم کرنا، سینہ پیٹنا. میں فقط ایک روایت دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ ملاحظہ کیجیے، تاکہ بات مکمل ہو جائے. وسائل الشیعہ یہاں پر باب باندھا اور کہا کہ مل جز، جز کیا ہے؟ کہا کہ جز یعنی شدت کے ساتھ آہو بکا کرنا، اور کیا ہے ولطم الوجہ والصدر، چہرے اور سینے کو پیٹنا، اسے کہا جاتا ہے. جو یہ روایت پڑھ رہے تھے. اب دیکھیں کہ اسی کے لیے کیا کہا ہے کہ ہر قسم کی، یہ ملاحظہ کریں العمالی شیخ توسی امام نے کیا فرمایا، کل الجد والبقاء مکروہ سوى الجد والبقاء علی الحسین، یعنی ہر طرح کی جد اور بقاء مکروہ ہے لیکن حسین ابن علی کے لیے نہیں. یہ کراہت حسین ابن علی کے اوپر اگر کوئی جزا کرتا ہے تو اس پر یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا جو یہ مولوی صاحب لگے ہوئے تھے. یہ مولوی صاحب فٹ کر رہے تھے قاعدہ کہ یہ دیکھیں یہ روایتیں آ گئیں. استثناء موجود ہے ائمہ اہل بیت کی روایات میں. ابھی آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں یہ لوگوں کو نہیں بتایا؟ خیانت سے کام لیتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو مولوی صاحب. اسی پہ ناظرین اکتفا کرتے ہیں. مولوی صاحب کی جہالت آپ کے سامنے نہایت ہی واضح طور پر ہم نے آپ آشکار کی. اہل سنت خود سوچیں کہ ہم ایسے مولویوں کے پیچھے لگ کر اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں، اہل بیت کے غم سے دور ہو رہے ہیں. ماہ محرم ہے، ماہ عزا ہے. تمام اہل سنت سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی آئیں، تشیع کے ساتھ صف عزا بچھائیں اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.